السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صدر احترام عزیز دوستو، مبارک رات آنے والی ہے، بابرکت رات آنے والی ہے، مغفرت والی رات آنے والی ہے، جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رات عبادتوں والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت تقریباً 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام اس رات میں عبادت کرتے آئے ہیں، اس لیے اس رات میں عبادت کرنا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ کہ شب کے معنی رات کے ہیں، اور برات کے معنی مغفرت کے ہیں، معاف کرنے کے ہیں، نجات دینے کے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر کی تعداد میں بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، بندوں کو معاف کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو 7 چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے جب بھی آپ کو موقع ملے عبادت کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، جب بھی وقت ملے تو آپ کے لیے بہتر ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے، نفل نماز پڑھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کے جتنی آپ کی نمازیں، فرض نمازیں چھوٹی ہیں، ان کی قضا کا اہتمام کریں۔ کہ جو بھی فرض نماز آپ کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک چھوٹی ہیں، ان نمازوں کی قضا کا اہتمام کریں۔ یہ پہلا کام۔ اب قضا کس انداز سے کریں، اس کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ دوسرا کام ہے توبہ اور استغفار، کہ ہم بندے ہیں اور بندے سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اللہ کے حقوق ضائع ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی۔ ان اوقات کا اہتمام کریں، ان کا ورد کریں۔ تیسرا کام، صلاۃ التسبیح پڑھے۔ صلاۃ التسبیح کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کے صغیرہ کبیرہ، جانے انجانے جتنے بھی گناہ اس کے ہو گئے ہیں، اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کا بڑا ثواب حدیث پاک میں آیا ہے۔ چوتھا کام، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کہ ہمیں جب بھی موقع ملا عبادت کرنے کا، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرے، کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور قرآن کے ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، اس لیے قرآن کا اہتمام ضرور کرے۔ 5ویں چیز، تسبیحات کی پابندی کرے۔ تسبیحات میں تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، درود شریف کا اہتمام ہے، اور تسبیح فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں ان کا اہتمام کرے۔ چھٹا کام، قبرستان میں جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں شب برات میں 1 مرتبہ قبرستان گئے۔ اگر کوئی انسان 1 مرتبہ قبرستان میں چلا جاتا ہے تو سنت طریقہ ادا ہو جائے گا، اور قبرستان میں جا کر کے ایثار ثواب کرنا، اپنے مردوں کے لیے کچھ پڑھ کے بخشنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو اگر انسان 1 مرتبہ چلا جاتا ہے تو سنت طریقہ ادا ہو جاتا ہے، بعد میں جانے کو لازم و ضروری نہ سمجھے، بلکہ کبھی کبھی اگر موقع ملے اور توفیق ہو تو کبھی کبھی جو ہے قبرستان چلا جایا کرے، اور وہاں جا کر کے انسان کو آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور اپنے مردوں کے لیے کچھ پڑھ کر بخش کر آ جائے۔ 7واں کام ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یعنی اگر بندہ عبادت کر رہا ہے شب برات کے اندر، تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کہ اپنی عبادت سے کسی کو تکلیف ہو تو اس بات کا خیال رکھے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ بعض وقت شب برات میں لوگ کیا کرتے ہیں، راستوں پر گھومتے پھرتے، چلاتے ہیں، شور و شغب کرتے ہیں، جس کی بنا پر سونے والے کی نیند میں خلل پڑتا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اگر آپ عبادت نہیں کرتے ہیں تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کے ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو کم از کم یہ کام کر لیں، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ 7 کام کرنے کے ہیں، ان کاموں کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں، اور جب یاد آ جائے تو ہم کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں
اس لیے کہ مومن کے لیے دعا کرنا یہ بہت اچھا کام ہے، اور پوری انسانیت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ ہم تمام کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔